اللہ اکبر، نماز بھی واجب، جہاد بھی واجب۔ جب دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ نماز کو روکیں گے یا جہاد کو روکیں گے، یا دونوں کو ایک ساتھ ہمیں انجام دینا ہوگا؟ ان تمام سوالوں کے جواب کو جانیں گے ہم آج کے ایپیسوڈ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی ایک آیت کی تفسیر کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم الله الرحمن الرحيم سبيلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ اے رسول، جب تم جہاد کے سفر میں لشکر اسلام کے درمیان ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور وہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ پس جب سجدہ کر لیں اور قیام کر کے دوسری رکعت کو فرادہ پڑھ لیں اور پیچھے چلے جائیں تو تمہارے پیچھے نگہبان بن جائیں۔ اب دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور دوسری رکعت میں تمہارے ساتھ نماز پڑھیں اور دفاع کے وسائل اور اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ، کیونکہ کفار تو اس بات کو دوست رکھتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے اور دوسرے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ اور وہ اچانک تم پر حملہ کر دیں، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یا بیمار اور زخمی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے اسلحے کو زمین پر رکھ دو، لیکن ہر حالت میں اپنی احتیاط کے طور پر جنگ کے وسائل اپنے ساتھ ضرور رکھو۔ یقیناً خدا نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ترجمے اور تلاوت کے بعد آئیے چلتے ہیں آیت کے نکات پہ بات کرتے ہیں۔ ہجرت کے چھٹے سال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ مکے کی جانب روانہ ہوئے اور مقام حدیبیہ پر خالد بن ولید جو 200 کے لشکر کے ساتھ موجود تھا اس کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوا۔ خالد بن ولید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے مورچہ بند ہو گیا۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال علیہ السلام نے اذان دی اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز بجماعت ادا کی گئی۔ خالد بن ولید نے موقع کو مناسب سمجھا اور انتظار کرنے لگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھائیں گے تو ان پر اچانک حملہ کر کے سب کا کام تمام کر دے گا۔ اسی مناسبت سے یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی سازش سے باخبر کیا گیا۔
وحی کا یہ معجزہ دیکھ کر خالد بن ولید مسلمان ہو گیا۔ تفسیر مجمع البیان۔ اس نماز یعنی نماز خوف میں پہلا گروہ پہلی رکعت کے بعد کھڑا ہو جائے اور باقی نماز کو خود سے مکمل کرے، اور امام جماعت اس حد تک صبر کرے کہ دوسرا گروہ جماعت میں شریک ہو جائے اور اسلحہ سمیت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ تو یہ تھے آیت کے نکات۔ آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور مجاہد تو بے نماز ہوتا ہی نہیں۔ دو، نماز جماعت کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ایک رکعت ہی صحیح جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ تین، دو فریضوں یعنی جہاد اور نماز کے ایک ساتھ آ جانے سے کسی ایک کو دوسرے پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ چار، ہوشیاری ہر حالت میں ضروری ہے، یہاں تک کہ نماز جیسی عبادت بھی مسلمانوں کو دشمن کے خطرے سے غافل نہ کر دے۔ پانچ، راہبر ہمیشہ وحدت اور عبادت کا محور و مرکز ہوتا ہے۔ چھ، تقسیم کار ایک دوسرے سے تعاون و مدد، نفرت اور کدورت پیدا کرنے والے امور کی پیش بندی اور نیکی کے کاموں میں حتیٰ کہ حساس ترین موقعوں پر بھی دوسروں کو شریک کرنا معاشرے میں الفت محبت زیادہ کرنے کے اسباب و عوامل ہیں۔ اس آیت میں نماز جماعت کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ کسی کے دل میں کدورت پیدا نہ ہو اور نہ ہی کسی سے امتیازی سلوک کا شک و شائبہ آنے پائے، بلکہ سب مل کر کار خیر میں شریک ہوں۔ 7، خدائی فرمان اور حکم ضرورت اور حالات کی مناسبت سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ آیت دشمن کے سامنے نماز خوف پڑھنے سے متعلق ہے۔ 8، میدان جنگ میں نماز بجماعت کی ادائیگی اپنے مقصد خدا اور راہبر سے الفت و محبت کا ثبوت اور اقتدار کی حفاظت کی عمدہ مثال ہے۔ 9، میدان جنگ میں فوجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا درمیانی وقفہ اتنا ہونا چاہیے جتنا ایک رکعت نماز کا وقفہ ہوتا ہے۔ 10، محاذ جنگ میں جس قدر نماز کی مدت لمبی ہوگی دشمن کو حملے کی اتنی ہی زیادہ فرصت ملتی جائے گی، لہذا حفاظت کا بندوبست بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ پہلی رکعت میں صرف اسلحہ اپنے پاس رکھنے کی بات ہوئی ہے اور دوسری رکعت میں اسلحہ اور دوسرے ساز و سامان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ 11، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دشمن کی اندرونی سازشوں اور چالوں سے آگاہ فرماتا ہے۔ یہ بات آیت کے شان نزول سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، جس میں ہے کہ خالد بن ولید نے ارادہ کیا تھا کہ نماز کے دوران حملہ کرے۔ اس کی یہ نیت خدا تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ظاہر کر دی اور اس کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ 12، تمہارے خلوص کی بنا پر انجام پانے والا تحرک اور قیام ضرورت کے وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے عینی امداد کا سبب بن جاتا ہے۔ اس آیت کا نزول اور نماز خوف کا حکم اس سازش اور چال کے مقابلے میں ایک الہی امداد ہے۔ 13، میدان جنگ میں عبادت کے رسومات زیادہ لمبے نہیں ہونے چاہیے، وہاں ہوشیاری سے روکنے والی چیزیں ممنوع ہیں۔ 14، دشمن کی آرزوؤں اور منصوبوں سے ہر وقت آگاہ ہو۔ 15، عبادت کبھی بھی دشمن سے غفلت کا سبب نہ بننے پائے۔ 16، حقیقی مسلمانوں میں غفلت کا احتمال بہت کم ہوتا ہے۔ جملہ لو تغفلون میں لو اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ 17، فوجی اور اقتصادی وسیلوں اور ذریعوں کی حفاظت بڑی ہوشیاری سے کرنی چاہیے۔ 18، اسلامی امت کی غفلت اس بات کا سبب بن سکتی ہے کہ کفار مسلمانوں کا قتل عام کر دیں۔ 19، ہر وہ گفتگو، پروگرام یا حرکت جو مسلمانوں کو غافل بنا دے،
حقیقت میں دشمن کے اہداف و مقاصد کو آگے بڑھانا ہے۔ 20 فوجی بھرتی اور محاذ جنگ میں شرکت سے معافی کا سبب بیماری اور کوئی تکلیف ہی ہو سکتی ہے۔ 21 ایسی بارش کی وجہ سے اسلحہ زمین پر رکھا جا سکتا ہے جس سے تکلیف اور ضرر کا اندیشہ ہو۔ بے ضرر بارش میں مجاہد اپنا اسلحہ زمین پر نہیں رکھ سکتا۔ 22 مجاہد کو کسی بھی حالت میں اپنے حفاظتی وسائل اور ساز و سامان سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ 23 کفار کو جھڑکنا اور دھمکی دینا اور مومنین کی ساتھ ہمدردی قرآن کا شیوا اور طریقہ ہے۔ 24 مستقبل میں ذلت و رسوائی کافروں کا مقدر ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ 2 واجب کے آ جانے پر کسی ایک کو دوسرے پر قربان نہیں کیا جاتا ہے۔ یہیں پر ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔